ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج سے ماحولیاتی تبدیلیاں اور انسانی حقوق کے موضوع پر عالمی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے قطر اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد جاری ہے۔ شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں آج آنے والے زلزلے سے قطر میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے آفٹر شاکس یہاں محسوس نہیں کیے گئے۔ یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد امریکی صدر پولینڈ میں ہیں، جبکہ روسی صدر نے قوم کے نام اپنے سالانہ خطاب میں مغربی ممالک پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کو روس کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج سے دوحہ میں ماحولیاتی تبدیلیاں اور انسانی حقوق کے موضوع پر عالمی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد انسانی حقوق کی قومی قطری کمیٹی نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ انسانی حقوق کمیشن، اقوام متحدہ کے افزائشی پروگرام، عرب لیگ اور قومی انسانی حقوق کے اداروں کے عالمی اتحاد کے تعاون سے کیا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے 300 سے زیادہ ماہرین کانفرنس میں شریک ہیں۔ آج صبح ہونے والے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا کہ یہ کانفرنس انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے ماحولیاتی خطرات اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے بات چیت اور تجربات و افکار کے تبادلے کا ایک سنہرا موقع ہے، تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے انسانی حقوق پر مبنی کام کو مضبوط بنانے کے لیے سفارشات پیش کی جا سکیں۔ افتتاحی اجلاس میں متعدد وزراء اور متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج الگ الگ ملاقات کے دوران قطر کے لیے جمہوریہ سلوواکیہ کے سفیر جناب روڈلف میچالکا اور منگولیا کے سفیر جناب سرجلن بوریف سے ان کی اسناد سفارت کی کاپی وصول کی۔ وزیر مملکت نے دونوں سفراء کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ان کے ملکوں کے درمیان قائم تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں قطر اور برطانیہ کے باہمی تعلقات اور شراکت کو مضبوط تر بنانے کے لیے ہونے والی پہلی اسٹریٹجک بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ جناب جیمز کیلوری کے درمیان لندن میں ہونے والی مفاہمت کی یادداشت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نے متعدد امور پر قطری موقف کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر لیبیا میں کسی ایک نقطے پر جمع ہونے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے واشنگٹن میں لیبیا کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بلائے جانے والے مجوزہ اجلاس میں معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کی شرکت کی طرف اشارہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان
ڈاکٹر محمد بن ماجد الانصاری نے مزید کہا کہ ترکی اور شام میں تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والے قطری دستے کا مشن مکمل ہو جانے کے بعد بھی زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قطری ریسکیو ٹیم اور ان تمام ریسکیو ٹیموں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے زلزلے کی زد میں آنے والے افراد کو بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ انسانی تجارت کی روک تھام کے لیے قطر کی قومی کمیٹی کے ساتھ آج ملک کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزارت خارجہ اور وزارت محنت کے وفود نے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران امریکی وفد کو قطر کی لیبر منسٹری کے تابع قائم کی گئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تجربے کے بارے میں بتایا گیا۔ امریکی وفد نے سوسائٹی کے کام کاج کے طریقے، تحفظ اور بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور متاثرین کو مدد پہنچانے اور ان کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانے کے طریقوں کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذمہ داروں اور امریکہ کی وزارت محنت کے وفد کے درمیان باہمی تعاون کے پہلوؤں اور انسانی تجارت کی روک تھام کے میدان میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے وسائل اور ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمہوریہ فلپائن کے معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ میں پروٹوکول کے شعبے کے سربراہ جناب فرانسسکو نویل فرنانڈیز نے آج ایک ملاقات کے دوران فلپائن کے لیے قطر کے سفیر جناب احمد سعد عبداللہ الحمیدی سے ان کی اسناد سفارت کی کاپی وصول کی۔ شہری ہوابازی کے ادارے یا جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں آج آنے والے زلزلے کے خطرات سے قطر محفوظ ہے اور اس کے آفٹر شاکس یہاں محسوس نہیں کیے گئے۔ ایران کے صوبے فارس میں زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ڈورز نامی گاؤں میں 10 کلومیٹر گہرائی میں بتایا گیا ہے۔ ادھر ترکی کی جنوبی ریاست ہاتائی میں کل آنے والے تازہ زلزلے میں 6 افراد جاں بحق اور تقریباً 300 دیگر زخمی ہو گئے۔ علاقے میں اب تک 90 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں جن میں سب سے شدید جھٹکے کی شدت 5.8 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ دوسرے ہاتائی سے متصل شام کے شمالی علاقوں میں تازہ 2 زلزلوں میں 190 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین سے آمدہ خبروں کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کی ایک بڑی نفری نے آج جنین شہر پر کئی اطراف سے دھاوا بول دیا۔ قابض فوج نے مغربی کنارے کے متعدد علاقوں سے بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیم نے بتایا کہ اکثر گرفتاریاں الخلیل شہر کے جنوب میں واقع الفوار کیمپ سے کی گئیں، جہاں قابض دستوں نے گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 15 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران انتہا پسند یہودی آباد کار آج بھی قابض اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی میں داخل ہو گئے اور احاطے کی بے حرمتی کی۔ یاد رہے کہ قابض فوج نے گزشتہ چند ہفتوں سے فلسطینی سرگرم عناصر کی گرفتاریوں میں اضافہ کر دیا ہے اور اکثر اس طرح کی کارروائیوں کے دوران فلسطینی شہری زخمی اور شہید ہو جاتے ہیں۔ روسی میڈیا نے کہا ہے کہ روس کا خصوصی فوجی دستہ فاگنز یوکرین کے شہر باخموت کے شمال میں یوکرینی فوج کی دفاعی خطوط توڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فاگنز دستے کی پیش قدمی کی خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب ماسکو نواز ڈونیسٹک فوجی دستوں نے شہر کے مغربی محاذ کی طرف سے پیش قدمی کی ہے۔ ادھر روسی فوج نے خیرسون صوبے میں 35 قصبوں پر گولہ باری کی ہے۔ دریں اثنا یوکرین نے روسی دستوں کے اسمبلی پوائنٹس پر فضائی حملے کیے ہیں اور 3 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ اسی دوران میں ہیومن رائٹس واچ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے گزشتہ اپریل کے مہینے میں کراماٹورسک ریلوے اسٹیشن پر اس کا حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میزائل حملے میں 60 عام شہری مارے گئے تھے۔
امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد آج پولینڈ میں ہیں، جہاں دارالحکومت وارسو میں انہوں نے پولش صدر اینڈریا دودا کے ساتھ ملاقات کی۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے قوم کے نام اپنے سالانہ خطاب میں مغربی ملکوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کو روس کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کو آج اپنی بقا کا خطرہ ہے اور میدان جنگ میں اس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اس تنازع کو عالمی مقابلے میں تبدیل کرنے کا مناسب انداز میں جواب دے گا۔ صدر پوٹین نے نیو اسٹارٹ نامی معاہدے میں ماسکو کی شراکت کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ یہ معاہدہ دنیا کی سب سے بڑی 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان اسٹریٹجک ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست اوہایو میں ایک فیکٹری میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور دیگر 13 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی وجہ سے فیکٹری میں زبردست آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے والے عملے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آگ لگنے کے اسباب اور وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اور اب کچھ خبریں اقتصادی دنیا سے۔ قطر کی وزارت تجارت و صنعت کے سیکرٹری جناب سلطان بن راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان سال 2022 کے دوران 9.46 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی ہے اور اس طرح قطر امریکہ کا 9واں سب سے بڑا تجارتی شریک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2004 میں تجارت اور سرمایہ کاری کے متعلق کیے گئے معاہدے ٹیفا کے بعد سے 2 طرفہ تجارت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اور قطر کے شیئر بازار میں آج 0.21 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی گئی۔ آج تمام سیکٹروں کو ملا کر کل 14,421 سودے ہوئے، جن کی مالیت 434 ملین 73,432 ریال سے زیادہ بنتی ہے۔ آج کے کاروبار میں 9 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 39 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج سے ماحولیاتی تبدیلیاں اور انسانی حقوق کے موضوع پر عالمی کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے قطر اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک بات چیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد جاری ہے۔ شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں آج آنے والے زلزلے سے قطر میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے آفٹر شاکس یہاں محسوس نہیں کیے گئے۔ اور یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد امریکی صدر پولینڈ میں ہے، جبکہ روسی صدر نے قوم کے نام اپنے سالانہ خطاب میں مغربی ممالک پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین تنازع کو روس کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ FM 107 اردو ریڈیو سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سیف القواری اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔